پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشدہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت سے۔ میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں، آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی مجھے، میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا۔ دور نبوت، دور خلافت راشدہ، مکمل اسلام، کامل اسلام، علی منہاج النبوہ خلافت، نبوت کے عین نقش قدم پر خلافت، یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معراج تھی امت مسلمہ کی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اسلام کا زوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں، پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا۔ لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، سیعود، ان قریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، رجعت پسند ہیں، فینیٹکس ہیں، جو بھی کہیں سنیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے۔ فطوبی للغرباء، تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا، اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے، خلافت راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ 6 منزلہ عمارت ہے۔ پہلی منزل فوراً گر گئی، یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر بھی 5 منزلیں انٹیکٹ رہیں، آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قانون تو شریعت ہی کا تھا، یوں سمجھیے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری، پھر دوسری گری، پھر تیسری گری، پھر ہم پر کولونیلزم کا دور آیا۔ اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم، مفتی بھی ختم، تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا۔ بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، کوئی شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، اتنا اسلام رہ گیا۔ تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے بعد، امت کا عروج جاری رہا۔ یہ پہلا دور عروج 600 برس تک جاری رہا ہے، انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، ہارون الرشید کا دور، مامون الرشید کا دور۔ یہ عظیم سلطنت تھی، عظیم مملکت تھی، دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی۔ علوم کا چرچا ہو رہا تھا، فنون کا چرچا ہو رہا تھا، کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں، ہندوستان سے لیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے، مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے۔ دور بنو عباس تقریباً 600 برس کا ہے یا 500 برس کا، ان میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عروج کے، پوری مملکت ایک تھی، کنٹرول ایک تھا۔ پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو 1857 تک رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی،
عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے، اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں، کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں، ناو نوش ہے، رقص و سرود ہے، کیا نہیں تھا جو ہوا ہے، زوال عوام کے اندر بدعات، رسومات، یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ کے عذاب کے اب کوڑا پڑا، پہلا کوڑا، زبردست کوڑا۔ جیسے وہاں دو حصوں میں آیا تھا، کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ کو، حزب النال بن نال، پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز، صلیبی ہورڈز، انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تہس نہس کر دیا اور 1099 میں یروشلم بھی فتح کر لیا، اور اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے، وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب صلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ اس کے بعد 88 برس تک یہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا، 88 لانگ ایئرز۔ کھویا اربوں نے، واپس لینے کی سکت اربوں میں نہیں تھی، عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے۔ واپس لینے والا کرد تھا، کرد خون، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہوا 1187 عیسوی میں، 1099 میں قبضہ ہوا، 1187 عیسوی میں واپس لیا، 88 برس تک وہ کروسیڈرز کے قبضے میں رہا۔ اور اس کے بعد جیسے نبوکڈ نظر آیا تھا مشرق سے، عراق فلسطین کے مشرق میں ہے، تو ہم پر جو طوفان آیا ہے، جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے، وہ تاتاریوں کے ہاتھوں، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی امت چھوٹی سی امت تھی، یہ امت بہت وسیع تھی، اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے۔ خارزم شاہ کی عظیم مملکت، سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں، ختم، تہس نہس۔ ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں، ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی، اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی، اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا، وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں، اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ دور انتہائی تاریک دور تھا ہمارا، انتہائی تاریک دور تھا۔ عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزیر نے جب دیکھا تھا یروشلم کو تو کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے، لیکن پھر احیاء ہوا، دوسرا دور آیا، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل، وہ ایک نسل پر مشتمل تھی، ایک قوم، اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے۔ امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی، عرب اس کا نیوکلیس تھے، کوئی شک نہیں، اب بھی نیوکلیس ہیں، لیکن جیسے کہ ایٹم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں، پازیٹو چارج ہوتا ہے، پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرانز گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، رومی آ گئے، قبطی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ سب الیکٹرانز کی طرح ہے۔ لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا، وہ غیر عرب معزول کر دیے گئے۔ 1258 میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہو بالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے،
اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے، اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ، اس کو محل سے نکالا ہے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے، کچل دیا، جس پر شیخ سعدی نے کہا تھا آسماں را حق بود گر خون بے بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے، آسمارا حق بود گر خون بے بارت بر زمین، بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر۔ اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینائسنس ہوئی تھی، لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر، یہاں یہ مجبوری نہیں تھی، ملٹی نیشنل ہے۔ جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا؟ انہی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اسلام نے آیا۔ اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابھری ہیں، کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی، اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈیپوز کیا گیا، معزول کیا گیا، امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا۔ That happened in the mid-13th century of Christian era. Fall of Baghdad 1298۔ اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے۔ اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے، ترکش ہورڈز، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان تیموری، انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی۔ ترکان صفوی، ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی۔ ترکان عثمانی، اناطولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا، ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے، پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے۔ ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانا تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے۔ پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا، پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا۔ جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، بالکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم ہوئی۔ یہ سلطنت عثمانیہ، اس میں 400 برس تک خلافت بھی رہی۔ خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آ گئی۔ خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ وہ ملوکیت تھی، بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا، بنو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا، اور یہ جو خلفائے عثمانی کہلاتے ہیں ترک، یہ بھی ملوکیت کا دور تھا۔ ملکن عاضن، کٹکھنی ملوکیت۔ یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے، 400 برس تک تو خلافت بھی رہی۔ اس کے بعد پھر زوال آیا۔ سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی۔ زوال آتا ہے، ہر کمال را زوال ہے۔ جیسے کہ اسپینگلر ایک فلاسفر آف ہسٹری ہے، اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہے۔ انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، طاقت میں آیا، قوت میں آیا، جوش ولولہ، پھر ادھیڑ عمر ہوئی، پھر ڈھیلا پڑا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا۔ قومیں اسی طرح ابھرتی ہیں، طاقت پکڑتی ہیں، پورے اپنے شان پر آتی ہیں، جوبن پر آتی ہیں، پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں، اور قوموں کے اندر زوال آتا ہے۔ عربوں میں زوال آیا تو
تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا۔ اب ایک نقطہ نوٹ کیجئے، یہ جو ہمارے دو دور عروج آئے، ان میں سے ایک میں عربوں کے جو زیر قیادت دور تھا، اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جبل الطارق کے ذریعے سے، طارق ابن زیاد کی سرکردگی میں، جو موسیٰ ابن نصیر کے بہت بڑے جرنیل تھے، اور آئیبیرین پیننسلا پورا فتح کر لیا، پورا موجودہ پورچگل اور اسپین پورا کا پورا، پائرنیز کو کراس کیا، سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیحدہ کرتا ہے اسپین سے، آئیبیرین پیننسلا سے، اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے۔ یہ 732 کا واقعہ ہے، حضور کے انتقال کے 100 برس بعد۔ 632 میں حضور کا انتقال ہوا، 732 میں بڑی زبردست شکست ہوئی۔ حالانکہ جبکہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا، HOSSA، وہ ایمان لے آیا۔ اس نے دیکھا آ رہا ہے یہ سیلاب، میرا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پورا آئیبیرین پیننسلا ان کے سامنے جو ہے وہ پامال کر چکے ہیں۔ وہ اسلام لے آیا، اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا۔ بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ویسٹ ساؤتھ ویسٹ ہی میں، تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے۔ بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے، اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے، دیکھیے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی، لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ، دی گریکس اینڈ دی رومنس، ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن سینٹرل یورپ کے لوگ آئے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا، ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور، پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی، اتنی متشدد تھی، سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام، کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں، آتے نہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے، لیکن یہ لوگ آتے تھے۔ اسپین کے بالکل ساتھ فرانس ہے، اس کے ساتھ جرمنی ہے، اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے، ان تین ملکوں کے نوجوان آتے تھے۔ یونیورسٹیز آف تولیتلا، یونیورسٹی آف کارڈووا قرطبہ، یونیورسٹی آف گراناڈا غرناطہ، یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے۔ اسی کے تحت، اسی کے اثر کے تحت ریفارمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آ گئی، چھوڑو مذہب کو، ہٹاؤ ان کو، اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، سیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیحدہ ہو جائیں۔ اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو یہودی ہیں، مائنیوٹ مائنورٹی ہیں۔ اگر مذہب علیحدہ، سیاست علیحدہ، ریاست علیحدہ، تو ہم بھی مکمل شہری ہیں، برابر کے حقوق ہیں ہمارے۔ یہ انہیں سوٹ کرتا تھا۔ پھر انہوں نے پوپ کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر، ہر نوعیت کا حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی حرام۔ لیکن انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنۃ الکبریٰ پیدا کیا، اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے اندر تقسیم کر دیا، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلہ کار بنایا۔ سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیحدہ کیا، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ قائم کر لیا۔
اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا بینک آف انگلینڈ، یہودیوں کا بینک۔ بہرحال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اب یہ جو رینائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی، نئی نئی ایجاد ہوئی، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے تلاش کی، دریافت کی، فورسز آف نیچر، اور انہیں جو ہے ہارنس کیا، انہیں ایکسپلائٹ کیا، انہیں استعمال کیا، تو ایک پاور پوٹینشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر۔ اور طاقت تو پھر اپنا نفوذ چاہتی ہے ادھر ادھر۔ کوئی طاقتور پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتے ہوئے کندھا مارے گا، ادھر بھی کندھا مارے گا، تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، عالم اسلام کا پہرے دار سلطنت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی۔ یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند، کہاں سے جائے؟ دی گریٹ اوٹومان امپائر اسٹینڈنگ ایٹ اے سینٹینل، ایک سنتری کی حیثیت سے کھڑی ہے۔ خشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب، اس نے پہلے تو صفایا کیا۔ یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے صفایا کیا ہسپانیہ کا۔ 1492 میں فال آف گریناڈا، آخری مسلمان ریاست غرناطہ کی ختم ہو گئی 1492۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال کے اندر اندر ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے، یا قتل کر دیے گئے، یا جلا دیے گئے، یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائیں، اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نارتھ افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیے، جاؤ دفع ہو۔ یہ ہے زوال ثانی ہمارا، اور اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے۔ ہسپانیہ 800 برس جہاں حکومت کی، مسلمان کا نام و نشان نہ رہا۔ 1492 میں ہوا تھا فال آف گریناڈا، 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا، اوٹومان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند، جاوا، سماٹرا، ملایا، ہندوستان۔ اب یہ کولونیل پاورز اس راستے سے آئی۔ ہندوستان میں فرینچ بھی آئے، انگریز بھی آئے، پورچوگیز بھی آئے، لیکن باقی سب ختم ہو گئے، انگریز باقی رہا۔ مشرق بعید کے اندر ڈچ رہے، اور پھر یہ رفتہ 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 یہ پروسیس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا 20ویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم۔ حصے بکھرے، بلکانائزیشن جسے کہتے ہیں، بلقان کی ریاست میں یہ سب کیا تھی؟ یہ تو ترکوں کی حکومتیں تھیں۔ یہ جو کوسوو میں اور بوسنیا میں جو مسلمان ہیں، یہ کن کی یادگار ہیں؟ باقیات الصالحات کن کی ہیں؟ اسی دور کی، ترکوں کے دور کی۔ لیکن اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم۔ عربوں نے انگریزوں کی مدد کی، کرنل لارنس نے عربوں کو آمادہ کیا بغاوت پر۔ عربوں نے بغاوت کی، انگریزوں کی مدد کی، اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے انگریز کے تحت، اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی۔ جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا یروشلم کا، اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی صلاح الدین ایوبی کی قبر کو۔ سلاڈین، وی آر اگین ہیئر۔ یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ وعدے کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ حصے بکھرے کر دیے، ٹکڑے کر دیے۔ یہ تمہارا، یہ میرا، یہ اس کا۔ عراق اور مصر ہمارے، برطانیہ کے، شام فرانس کا،
لیبیا اٹلی کا، پھر الجزائر فرانس کا، یہ ساری تقسیم بندر بانٹ، اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آئیے آئیے، یہ نرم کھانا موجود ہے، بہت اچھا نرم گرم، آؤ، میں ادھر سے کھاؤں گا تم ادھر سے کھاؤ۔ جیسے دسترخوان پر کھانا چن کر کوئی خاتون خانہ بلاتی ہے، جناب تشریف لائیے، اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ صحابہ گھبرا گئے، اب ان قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ کا غصائی سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ ولکن فیکم وہن، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ وہم نہیں، وہم کو جانتے ہیں آپ، سپرسٹیشن یا کچھ اور، وہن، واو ہا نون، وہن۔ اب اس مرض کا نام کبھی سنا نہیں تھا، پوچھا مل وہن یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ خوش آمدید کہو کہ نشان مرد مومن باتوں گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، صورتحال بدل جائے گی، موت سے ڈرو گے، بھاگو گے، فرار کرو گے، اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی۔ وہ حال عالم اسلام کا حصے بکھرے کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں۔ 2 عروج 2 زوال، جیسے 2 عروج وہاں تھے 2 زوال تھے، وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری، یہاں شمال سے آئے کروسیڈرز، وہاں مشرق سے آیا تھا نبوکڈنیزر، یہاں مشرق سے آئے تاتاری ہورڈز۔ پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں، گریکس آئے، رومنز آئے، ہم پر یورپ کی دوسری طاقتیں آئیں، انگریز آئے، فرانسیسی آئے، اسپینیئرز آئے، اٹالینز آئے، یہ تمام طاقتیں ہیں کہ جنہوں نے کالونائز کیا مسلم ورلڈ کو۔ اب دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی، یہ حال کس بلا کا نام ہے یہ معین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل، تو حال کیا ہے؟ حال کسے کہیں گے؟ جیسے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا، نقطہ کسے کہتے ہیں؟ پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو، نہ چوڑائی نہ موٹائی، کچھ نہیں۔ لائن کسے کہتے ہیں؟ جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ ہوگی، اس میں کوئی چوڑائی موٹائی نہیں ہوگی۔ تو یہی معاملہ حال کا ہے، ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک یوں سمجھیے کہ ایک فرضی سی لائن ہے جسے ہم حال کہتے ہیں۔ لیکن یہاں امت مسلمہ کے معاملے میں پہلی جنگ عظیم پر جبکہ ہمارے زوال کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کے دور کو میں حال قرار دے رہا ہوں، تقریباً 1 صدی، ابھی 10 سال کم ہے، اس کو میں امت کا حال قرار دے رہا ہوں۔ اس حال کے آغاز میں ہمارے حساس قومی شاعروں نے جو مرثیے کہے ہیں، ان میں سب سے نمایاں حالی تھا، مولانا حالی، الطاف حسین حالی۔ ان کی مسدس پڑھیے، اس کے سرنامے پر جو 2 اشعار لکھے ہیں، کس قدر درد ہے، کتنا کرب ہے اس میں۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دنیا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔
یہ مد و جزر میں تو جزر کے بعد مد آتا ہے، ہمارا تو اب جزر ہی جزر ہے، جزر ہی جزر ہے، مد کا کوئی سوال ہی نہیں. بگننگ ود دی فال آف اسپین، 500 برس گن لیجئے، 1492 سے لے کر اور 1920 تک تقریباً سمجھیے یہ ہمارا زوال 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 پٹائی. اب جو یہ ہے حال کا معاملہ، اس کا جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے، اس میں 2 پروسیس چل رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ. جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. چلائے اللہ نے 2 دریا، 2 روئیں چل رہی ہیں سمندر میں، ایک ٹھنڈے پانی کی رو ہے، گرم پانی کی رو ہے، سائیڈ بائی سائیڈ ہیں، انٹرمنگل کرتے نہیں، معلوم ہوتا درمیان میں کوئی انویزیبل پردہ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان. اسی طرح ایک پروسیس تو رینائسنس کا ہے جو شروع ہو گیا تھا تقریباً پہلی جنگ عظیم کے کوئی 10 برس کے بعد، اور ایک یہ کہ ہمارا وہ ڈاؤن فال مزید بڑھتا جا رہا ہے، ہم اور گرتے جا رہے ہیں اور پستی میں جا رہے ہیں. یہ دونوں پروسیس ہیں جو ساتھ ساتھ شروع ہوئے. رینائسنس کا پروسیس کیا تھا؟ جیسے جیسے یورپین امپیریلزم کا بستر طے ہونا شروع ہوا مڈل آف دی 20th سینچری میں، ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان بن گیا، انڈونیشیا آزاد ہو گیا، مصریوں نے بھی اٹھا کر برٹشرز کو میڈیٹرینین میں پھینک دیا، الجزائر نے آزادی حاصل کر لی، شام سے فرانسیسی چلے گئے، وغیرہ وغیرہ. یہ بستر کولونیل بیڈ یہ رول ہو رہا ہے. اس سے مسلمانوں کو ایک اپنا ماضی یاد آیا. ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا. پہلا جو ہے رینائسنس کا عمل وہ تو تھا آزادی کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلی. سیو کارنو کی قیادت میں آزادی حاصل کی ہے انڈونیشیا نے، گاندھی اور کانگریس کی قیادت میں آزادی حاصل کی سب کانٹیننٹ نے، محمد علی جناح کی قیادت میں ہندوستان کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے نام پر علیحدہ کرا لیا. تو آزادی کی تحریکیں جو ہیں یہ فرسٹ فیز تھی اس رینائسنس کا، تاکہ آزادی مل گئی. اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا. جب آزادی مل گئی تو ہمیں یاد آیا ہمارا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا، ہمارے بھی تو قوانین تھے. فوجداری قانون بھی ہمارا تھا، دیوانی قانون بھی ہمارا تھا، قانون وراثت بھی ہمارا تھا، قانون شہادت بھی ہمارا تھا، فیملی لاز بھی ہمارے تھے. تو ایک ارج پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہیے. لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریکیں کراپ اپ ہوئی ہیں بیک وقت سائملٹینیسلی مختلف ممالک میں. مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف دی انڈین سب کانٹیننٹ، فدائین اسلام ان ایران، الاخوان المسلمون ان ایجپٹ، اور ایجپٹ سے شروع ہو کر پورے عرب دنیا کے اندر، عباد الرحمان لبنان میں، سعید نورسی ترکی میں، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ تحریکیں ابھری ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ابھرا ہے اپنے ماضی کی باز یافت، اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا. انڈین سب کانٹیننٹ میں اسی نعرے کو اپنایا مسلم لیگ نے، اور یہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی، اور پھر بارگین کرنے کا پورا موقع اسے مل گیا. لیکن صرف پاکستان کی تحریک کے معاملے میں مذہب کو انووک کیا گیا، باقی کہیں نہیں. باقی لوکل نیشنلزم کھڑا ہوا ہے، عرب نیشنلزم، اس کے حوالے سے عربوں نے آزادیاں حاصل کی. عرب نیشنلزم آف ناصر اینڈ حافظ الاسد وغیرہ وغیرہ، عرب نیشنلزم.
ملے نیشنلزم فار ایسٹ کے اندر. ترکی کا بھی جو حصہ مصطفیٰ کمال نے بچا لیا وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر. اسلام کی تو جڑیں کھود دی اس نے وہاں. اذان عربی میں نہیں ہو سکتی، نماز عربی میں نہیں ہو سکتی، عورت برقع نہیں لے سکتی، آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، عمامہ نہیں باندھ سکتے، ہیٹ پہننا ہوگا، انگریزی لباس پہننا ہوگا. وہ تو نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کم سے کم ریزسٹنس. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دول یورپ جو ہیں وہ نام و نشان ترکی کا مٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس قدر شدید ان کے اندر انتقامی جذبہ تھا. یہ قوم ہے جس نے ہمارے اتنے وسیع رقبے پر حکومت کی ہے اتنے طویل عرصے تک. نیئرلی ہول آف ایسٹ یورپ واز انڈر دیم. لیکن یہ کہ بہرحال قومی اعتبار سے مصطفیٰ کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے. تو صحیح ایک ملک. بہرحال اب جو تحریکیں چلیں، پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں. اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی. یورپین پاورز اتنی کمزور ہو چکی تھی، اتنی کمزور کہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوضہ، ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا. انگریز اس لیے گیا یہاں سے، ہم نے تو نہیں نکالا اسے. کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی؟ کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا؟ وہ تو خیر 1857 میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دھاڑ ہوئی، انگریز بھی مارے گئے، انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھی مارا. لیکن یہ جو سن 47 میں ہمیں آزادی ملی ہے، اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا، نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا. یہ تو وہ جو حالات کا تقاضا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 48 کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ وی شیل لیو انڈیا ان 1948. اس سے بھی ایک سال پہلے وہاں سے نکل گئے. اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے طلوع ہو گیا تھا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ مختلف فیکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں، لیکن نظام اسلامی کے قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی. یہ ایک بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے. اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا عقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا. ایسا کیوں ہوا ہے؟ میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، عمل کی کمی ہے، لہذا عمل بہتر ہو جائے. They took it for granted. ایمان تو ہے، حالانکہ ایمان نہیں تھا، نہ ہے آج بھی. وہ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے. That's all. کنوکشن والا ایمان کہاں ہے؟ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اور نظام بدلنے کے لیے، نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا. انقلاب برپا کرنے کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے. زندہ ایمان، لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ. اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں. تو ایمفیسس اسلام پر تو تھا، اسلامی نظام حیات پر تھا، لیکن ایمان پر نہیں تھا. نمبر دو، انہوں نے میتھڈالوجیز جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی، بجائے اس کے کہ میتھڈالوجی اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سیرت سے اخذ کرتے. کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے. ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک پورا نظام قائم ہو گیا. اور اسی لیے میں نے نوٹ کرایا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے 3 مرتبہ آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا. نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے، نہ حضرت نوح کے لیے علیہم الصلاۃ والسلام. یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائف سپین میں کیا، 20-22 برس. 610 میں وحی کا آغاز ہوا، 632 میں انتقال ہو گیا، 22 برس تھے. اور عرب میں تو جو انقلاب کی تکمیل ہے وہ سن 8 کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا.
بعد کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ٹرمینالوجی ہے موپنگ اپ آپریشن، بس جہاں جہاں کوئی ریزسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تھے ان کو صاف کرنا، ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن 8 ہجری میں۔ لہذا ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتھڈالوجی کا۔ یہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے، لیکن بہرحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے، کوششیں کرنی ہیں۔ مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے 10 سال جماعت اسلامی میں بسر کیے ہیں، پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوں۔ تو اسی زمانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی، میں حیران ہوں تو وہ تو اس قسم کی کسی کشاکش میں، کسی تحریک میں بالفعل تو کبھی شریک رہا ہی نہیں، وہ تو شاعر تھا ایک، لیکن نظم اس قدر عظیم ہے۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں، ان کا ایک نقشہ ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک 25، 30، 40، 50 سال کے اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے، ورنہ اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ تو جیسا کہ میں نے اسپینگلر کا ویو آپ کو بتایا، یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، پھر مر جاتی ہیں۔ ٹوائنبی نے 20 تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران 20 سویلائزیشن ابھری ہیں، ان میں سے وہ کہتا ہے 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 ہیں اس وقت۔ اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سویلائزیشن کے اندر، کہ یہ جو 8 تہذیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، باقی 7 میں سے وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گم ہو جائیں گی، ضم ہو جائیں گی۔ دے پوز نو تھریٹ، نو چیلنج۔ صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں، ان کے چبانا مشکل ہوگا، ایک مسلم سویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا۔ اس پر پھر اس نے مشورے دیے تھے، اور یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں، ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر۔ 2 مشورے دیے، ایک تو چائنا کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو، چائنا کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دو، ویسٹ ورڈ لکنگ نہ رہے۔ ویسٹ میں تو عالم اسلام ہے، اگر مشرق کی طرف رخ ہو جائے گا تو پیسیفک، اکراس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں۔ اسی مشورے کے تحت ایپیک قائم ہوئی، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن۔ دوسرا مشورہ دیا، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے وہ اصل میں اس پالیسی کا نتیجہ، وہ انڈیجنس نہیں ہے، بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں۔ ورنہ شیعہ سنی سائڈ بائی سائڈ رہتے ہیں، کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں ہوا۔ شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو محرم کے دنوں میں کہ تعزیے کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے، آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں، بس اس پر ہوتا، وہ بھی ان چند دنوں کے اندر، باقی تو اور کہیں نہیں۔ سائڈ بائی سائڈ، اوپر نیچے، ایک ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سنی ہے، یا نیچے شیعہ ہے اوپر سنی ہے، کوئی نہیں۔ لیکن ہے یہ ایک بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو موومنٹ تھی رینائسنس کی، وہ تو تاحال تو ناکام ہے بالکل۔
یہ جو کچھ ایران میں ہوا یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فینومینن ہے جو ابھرا ہے، وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اگینسٹ دی شاہ۔ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت بنائی گئی، نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا، کچھ بھی نہیں، ایک جوائنٹ سٹرگل اگینسٹ شاہ جس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، تودے بھی تھی، خالص کمیونسٹ، مجاہدین خلق بھی تھے جو ویسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا، لبرلز بھی تھے، مہدی بادرگانی جیسے لوگ، اور علماء بھی تھے، آیت اللہ بھی تھے، سب تھے۔ عین وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو ان فائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کی، وہ آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے۔ یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی اینٹی بھٹو تحریک کے پیرلل تھی، ہم عصر تھی، ایک ہی زمانے میں، نوعیت بھی ایک ہی تھی۔ بھٹو کے خلاف جو لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں، نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا، چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں 10 سال سے میں جمعے کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے۔ پی این اے کی تحریک، اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک۔ حال یہ ہے کہ عصر کی نماز جا رہی ہے اور جلوس چلتا جا رہا ہے، اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی، اینٹی بھٹو موومنٹ۔ کسی کو کسی وجہ سے دشمنی تھی بھٹو سے، کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی، سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھینچ لی، لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی، سب دیکھتے رہ گئے۔ وہ سارا حلوہ جو پی این اے نے پکایا تھا وہ ضیاء الحق نے 11 سال کھایا بیٹھ کر آرام سے۔ اٹ واز ہائی جیک بائی ضیاء الحق، دیٹ واز ہائی جیک بائی علماء، لیکن پیرلل موومنٹس تھی۔ اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوتھ مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے۔ ڈیموکریٹک حکومت تھی، ڈیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں، انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں جو ان کے خلاف چل رہی تھی۔ بہرحال بھٹو کا تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا، چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے، اور کسنجر نے کہہ دیا تھا ویل میک این ایگزامپل آف یو، پاس نہیں آؤ گے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے، اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جھلا دیا اس کو۔ بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیش رفت کچھ نہیں ہو سکی ہے، میننگ فل پیش رفت، بلکہ اس میں جو ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہوئی ہے افغانستان فینومینن کے نتیجے میں، جو القاعدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا ہے، جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہبی ہے، جانے دینا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نقصان دہ ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اگر ان کی نیت نیک ہے اور خلوص میں ہے اس میں انہیں اجر ملے گا، لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس وقت۔ اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل ٹارگٹ نمبر 1 بنا دیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ اسلام یہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں ختم کریں گے۔ چنانچہ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی، جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتی، ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں، ایک مذہب کے علاوہ، مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں they are our enemy number 1. We have to crush them in whatever way it is possible. اس لیے کہ ہم اپنے مد مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ سوچئے 40 برس جو کولڈ وار رہی
وہ نظاموں کی جنگ تھی نا، اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ اور رشیا کے اندر کون تھے؟ یو ایس ایس آر کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی؟ یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے، قازقستان وغیرہ، تو باقی تو سارا وہ عیسائی تھے نا۔ مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، ایلیمنٹ نظام کا تھا، ہمارا کیپٹلسٹک نظام، اور یہ کمیونسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا ہے۔ نتھنگ ڈوئنگ، برداشت نہیں کریں گے۔ تو فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں تو ان کی پہلے پالیسی ڈکلیئرڈ ہے، وی ہیو ٹو کرش دیم۔ نمبر 2 ہے ٹریڈیشنل لوگ، روایتی علماء۔ یہ اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ و قال الرسول پڑھنے میں ہیں، تو یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے۔ ہر جمعے کو جلسہ عام ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کا اشتہار شائع کیجئے، اس کی ڈنڈوری کیجئے، اس کا اعلان کیجئے۔ وہ کتنے آئیں گے؟ 200-400 آ گئے تو بڑی بات ہے۔ یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں، نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہیں یہ، اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے، اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے، تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنلسٹ۔